کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ برسوں کی تہجد بھی بعض لوگوں کے لیے نجات نہیں بنتی؟ آج ہم ان باریک مگر ہلا دینے والی غلطیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہماری راتوں کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں یا پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ باتیں سننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 غلطیوں سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی، چاہے ساری زندگی کوئی پڑھتا رہے۔ تہجد پڑھنے والے ضرور سن لیں، ان 5 غلطیوں سے بچ کر تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ کریم کی 5 بڑی انعامات۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن ان کی محنت رب کے ہاں ردی کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ محترم عزیزو، تہجد کی نماز اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں اس عبادت کا مقام اتنا بلند ہے وہاں کچھ ایسی باریک غلطیاں بھی ہیں جو ہماری برسوں کی محنت مشقت کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج ہم ان 5 بڑی اور خطرناک غلطیوں کا ذکر کریں گے جن کی موجودگی میں تہجد کی نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ پہلی بڑی غلطی، نیند کے غلبے میں بے خبری کے ساتھ تلاوت کرنا۔ محترم عزیزو، ہم میں سے اکثر لوگ جذبے میں آ کر تہجد کے لیے اٹھ تو جاتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پہلی بڑی غلطی ہے جس سے بچنے کی تاکید خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، کیونکہ جب وہ اونگ کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مغفرت مانگ رہا ہے یا نادانستہ طور پر خود پر لعنت کر رہا ہے۔ محترم عزیزو، ذرا غور کیجئے، آپ اللہ کے حضور رحمت مانگنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن نیند کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے اور آپ کے الفاظ الٹ پلٹ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ وہ نیند اور سستی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے تھے تاکہ جو کلام وہ رب سے کر رہے ہیں اس کا ایک ایک لفظ ہوش و حواس کے ساتھ ادا ہو۔ دوسری بڑی غلطی، حقوق العباد کی پامالی اور رزق حرام کا استعمال ہے۔ محترم عزیزو، دوسری بڑی رکاوٹ جو آپ کی تہجد کو آسمانوں تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ ہے لوگوں کا حق مارنا اور پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی میں اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ محترم عزیزو، اگر آپ رات بھر رو رو کر دعائیں مانگے لیکن آپ نے کسی بیوہ کا حق مارا، کسی بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ اپنے حقوق معاف تو کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی
تیسری بڑی غلطی نفل کی خاطر فرض نماز فجر کو ضائع کر دینا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے جو وہ تہجد گزاروں پر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ رات کے آخری پہر اٹھ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، خوب گریا وہ جاری کرتے ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو تھک کر سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک ایک فرض نماز کا مقام ہزاروں نفل عبادت سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو فجر کی نماز میں نہ پایا تو اس کی والدہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر تہجد پڑھتا رہا، اس لیے فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ پوری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا تو یہ مجھے اس کی رات بھر کی عبادت سے زیادہ پسند تھا۔ محترم ناظرین اکرام، نفل تو صرف نفل ہے جبکہ فرض اصل سرمایہ ہے۔ جس نے اصل سرمایہ ہی لٹا دیا وہ نفع کا کیا کرے گا؟ چوتھی بڑی غلطی ریاکاری اور لوگوں کے سامنے نیکی کا چرچا کرنا۔ محترم عزیزو، چوتھی بڑی غلطی جو آپ کی تہجد کو مٹی میں ملا دیتی ہے وہ ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ تہجد ایک ایسا راز ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن اگر صبح اٹھ کر آپ باتوں باتوں میں لوگوں کو جتائیں کہ آج رات میری آنکھ کھلی تو بڑا سکون تھا، یا میں نے رات اتنے پارے تلاوت کیے، تو یاد رکھیے آپ نے اپنی نیکی کا اجر اسی وقت دنیا میں حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ قیامت کے دن اس سے کہے گا جن کے لیے تو نے دکھاوا کیا تھا انہی سے اپنا اجر لے لے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکیوں کو چھپانا گناہوں کو چھپانے سے زیادہ مشکل ہے۔ محترم عزیزو، اخلاص کے بغیر کی گئی عبادت اللہ کے ہاں وزن نہیں رکھتی۔ قرآن کہتا ہے اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پانچویں بڑی غلطی تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ محترم عزیزو، پانچویں اور آخری غلطی نہایت خطرناک ہے اور وہ ہے نیکی کا غرور۔ جب انسان تہجد پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان اس سے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تو جنتی ہے اور یہ جو سو رہے ہیں یہ سب گنہگار اور جہنمی ہیں۔ یہ احساس پیدا ہوتے ہی آپ کی عبادت آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو گناہگار کی ندامت اس متکبر کی عبادت سے زیادہ پسند ہے جس کے دل میں غرور ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند، جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا یعنی تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ صحابہ اکرام اتنی عبادت کے باوجود کانپتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ تہجد گزاروں کے لیے اللہ کے انعامات اور بشارتیں۔ محترم ناظرین، ان غلطیوں سے بچتے ہوئے جب ایک بندہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس پر رشک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تہجد کی دعا اس تیر کی مانند ہے جو اپنے نشانے سے کبھی نہیں چوکتا۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو ان 5 غلطیوں سے توبہ کریں اور اپنی تہجد کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ محترم عزیزو، جب ایک بندہ ان 5 مہلک غلطیوں سے بچ کر اپنے دل کو صاف کر کے اور رزق حلال کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر عرش الہی سے اس کے لیے وہ فیصلے صادر ہوتے ہیں جن کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بھلا وہ شخص جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں بندگی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو سکتا ہے؟
محترم ناظرین، آئیے اب اس پہلو پر غور کرتے ہیں جو لوگ ان غلطیوں سے پاک ہو کر تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام جو ایک تہجد گزار کو ملتا ہے وہ اس کے چہرے کا نور اور جلال ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی چادر انہیں پہنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ روحانی چمک ہے جو کسی کریم یا میک اپ سے نہیں آتی، بلکہ یہ خالق کائنات کی قربت کا صدقہ ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عطا فرماتا ہے وہ ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور بے حساب رزق۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، مفسرین لکھتے ہیں کہ تقویٰ کی بلند ترین منزل تہجد ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب سے سودا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دنیاوی عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ معاشی تنگدستی کا شکار ہیں، اگر آپ پر قرضوں کا پہاڑ ہے، یا اگر آپ کی نوکری اور کاروبار میں بندش ہے تو ان 5 غلطیوں سے بچ کر صرف 40 دن تک تہجد کی پابندی کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ محترم عزیزو، تہجد کا تیسرا انعام صحت اور بیماریوں سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر رات کا قیام تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، یہ تمہارے رب کے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ جدید سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھنے والے انسان کا اعصابی نظام اور قوت مدافعت دوسروں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب کائنات میں ایک خاص قسم کی انرجی اور سکون ہوتا ہے جو انسان کے دل اور دماغ کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، چوتھا انعام دعاؤں کی فوری قبولیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دنیا یا آخرت کی جس بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے محترم عزیزو، جب کائنات کا شہنشاہ خود صدا لگا رہا ہو اور آپ اس وقت دست سوال دراز کریں تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا نشانے پر لگنے والے اس تیر کی طرح ہے جس کے آگے کوئی ڈھال نہیں ہوتی۔ محترم عزیزو، پانچواں انعام نفس پر قابو اور گناہوں سے دوری ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے تہجد کا عادی بن جاتا ہے اللہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، اسے پھر جھوٹ، غیبت، حسد اور نامحرم پر نظر ڈالنے میں لذت نہیں آتی، بلکہ اسے اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ مؤثر اور بات کو درست رکھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ محترم عزیزو، اب ذرا تصور کریں اس گھڑی کا جب سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس دن جب سورج ایک نیزے پر ہوگا اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو تہجد گزاروں کے لیے اللہ کی طرف سے خاص اعلان ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ تو ایک مختصر سی جماعت کھڑی ہوگی اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب ساری انسانیت کروڑوں سال کے حساب کتاب کے خوف میں مبتلا ہوگی، تہجد گزار اطمینان سے اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ محترم عزیزو، جنت میں تہجد گزاروں کے لیے ایسے محلات تیار کیے گئے ہیں جن کی دیواریں شفاف ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے کمرے ہیں جن کے باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، کثرت سے روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ محترم ناظرین، ذرا ان محلات کا تصور کریں جہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ بیماری، نہ بوڑھاپا اور نہ ہی کوئی پریشانی، صرف اللہ کا دیدار اور اس کی نعمتیں ہوں گی۔ محترم عزیزو، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں تہجد کی اہمیت اس قدر تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کو ایک بڑی محرومی سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز تہجد بھی پڑھا کرے۔ اس دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے؟ انہوں نے بہت ہی حکمت کی بات کہی، فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں زنجیریں پہنا دی ہیں، دن کے گناہ تمہیں رات کی عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو تو ہمیں اپنے دن کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ جس کی زبان دن بھر غیبت کرتی ہو، جس کی آنکھیں دن بھر بدنظری کرتی ہوں، اس کے لیے رات کی تنہائی میں رب کے سامنے رونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تہجد کی توفیق چھن جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے عزم کریں کہ ہم ان 5 غلطیوں سے بچیں گے جو ہم نے شروع میں بیان کیے۔ ہم اپنے رزق کو حلال کریں گے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، اور ہم اپنے تہجد کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیں گے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے، موت کا وقت مقرر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس اندھیری قبر میں جانا ہے جہاں ہمارے اعمال کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کی بینک بیلنس، آپ کی جائیداد اور آپ کے عہدے کا کام نہیں آئیں گے، بلکہ رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف سے بننے والا ایک آنسو آپ کی پوری قبر کو روشن کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی قبروں کی تیاری کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا، وہ تمام علمی باریکیاں اور واعظ و نصیحتیں دھری کی دھری رہ گئی، ہمیں صرف ان چند رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم رات کے آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے۔ محترم عزیزو، تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ کی محبت کا امتحان ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو نرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈا پانی لگا کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کا صلہ اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لذت سے آشنائی عطا فرمائے جس کا ذائقہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دکھاوے سے بچیں، ہم تکبر سے بچیں، اور ہم صرف اس کی رضا کے طالب بنیں۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، یا اگر آپ کا دل پریشان رہتا ہے، تو آج رات میرے کہنے پر وضو کر کے 2 رکعت سجدہ شکر اور تہجد کی نیت سے پڑھ کر دیکھیں۔ اپنے رب سے وہ باتیں کریں جو آپ کسی انسان سے نہیں کر سکتے۔ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کی رحمت کی چادر میں پناہ مانگیں۔ یقین جانیے وہ رحیم و کریم رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، بس دیر ہے تو ہمارے پکارنے کی۔ محترم ناظرین، تہجد کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ اللہ سے سچی محبت کا اعلان ہے۔ جو شخص رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنوں اور انجام دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے تہجد کو غلطیوں سے پاک، اخلاص سے لبریز
اور صرف اللہ کے لیے بنائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کی راتیں بھی عبادت ہوں اور جن کا انجام بھی جنت ہو۔ اے اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، ہماری ظاہری عبادت کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اخلاص کو دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما جن میں ہم نے تیری رضا چاہی اور جن میں کوتاہی، غفلت یا دکھاوا شامل ہو گیا ہو، اسے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، ایسی تہجد جو تیرے ہاں قبول ہو، جس میں دل حاضر ہوں، آنکھیں اشکبار ہوں اور نیت صرف تیری رضا ہو۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو تکبر، ریا اور غرور سے پاک فرما۔ اے اللہ ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی راتوں کی عبادت کا ہر لمحہ قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہمیشہ سایہ ڈالے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو، ہر نصیحت آپ کی روح کو تازگی اور روشنی دے، تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی اور ہر دعا آپ تک فوراً پہنچے۔ یاد رکھیں، یہ سبسکرائب کرنا صرف ایک بٹن دبانے کا عمل نہیں بلکہ ایک قدم ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی یاد میں مزید وقت گزارنے کی طرف۔ سبسکرائب کریں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کا سفر آج سے شروع کریں۔